السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ اردو ناول ہب میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جو ناول سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے محبت کا حصار۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس لوفر سے سامنا ضرور ہونا ہوتا ہے۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں نے جل کر سوچا میرے سارے موڈ کا ستیاناش ہو گیا۔ کم وقت کو کوئی اور کام ہی نہیں تھا، پھر میرے جیسے آنے جانے کے اوقات تو اسے ازبر ہو چکے تھے۔ ابھی موجود تھا اور میری واپسی پر بھی ضرور وہیں کھڑا ہوگا۔ کوئی ڈھنگ کا بندہ ہوتا تو بات بھی تھی، شکل ہی سے آوارہ لگتا تھا۔ مزید مجھے دیکھتے ہی جس قسم کے پوز مارتا تھا اس سے تو میری پوری جان جل جاتی تھی۔ روزانہ کی طرح اس وقت بھی میں کالج میں داخل ہوئی تو بے حد تپی ہوئی تھی۔ واحد لڑکی ہے جس کا یہ روشن چمکیلی اور ٹھنڈی میٹھی صبح کچھ نہیں بگاڑتی۔ مجھے دیکھ کر نائمہ نے تذبین سے کہا، اس کی تائید کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہی کہتی ہو، حالانکہ یہ اتنا سہانا سمے ہوتا ہے کہ عام سے عام شکل بھی کھلی کھلی نظر آتی ہے۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگی، صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیتی ہو؟ آئینہ دیکھ لیتی ہوگی بیچاری۔ نائمہ کہہ کر خود ہی ہنسی۔ نہیں خیر، اس کی شکل اتنی بری تو نہیں ہے، بلکہ اچھی خاصی ہے۔ تذبین مذاق میں نائمہ کا ساتھ نہیں دیا، پھر کہنے لگی، لگتا ہے اس کے گھر میں۔ خدا کے لیے تم دونوں اپنی بکواس بند کرو۔ میں اس کی قیاس آرائیوں پر چیخ پڑی، ایک تو پہلے ہی دماغ خراب ہوتا ہے، اوپر سے تم لوگ یہ تو جاننا چاہتے ہیں کہ پہلے سے دماغ کیوں خراب ہوتا ہے؟ اس لوفر کی وجہ سے میرے منہ سے بلا ارادہ ہی نکل گیا، حالانکہ ابھی تک میں نے انہیں نہیں بتایا تھا اور بتانا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب منہ سے نکل گیا تو وہ دونوں پیچھے پڑ گئیں۔ کون ہے؟ کیا ہے؟ کب سے ہے یہ سلسلہ؟ لا حول ولا۔ میں جھنجھلا گئی۔ کم وقت تو ایسے مشتاق ہو رہی تھیں جیسے میں نے خوبرو نوجوان کہا ہو۔ ارے آج کل لوفر ہی خوبرو ہوتے ہیں، شریف آدمی تو بیچارہ حالات کی چکی میں پس رہا ہوتا ہے۔ تذبین نے فوراً فلسفہ جھاڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ٹوک دیا، بس رہنے دو۔ رہنے دیا؟ اب تم جلدی سے اس لوفر کے بارے میں بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ آتے جاتے میرے راستے میں کھڑا رہتا ہے، کبھی مسکراتا ہے، کبھی اشارے سے سلام کرتا ہے۔ میں غصے میں بول رہی تھی، لیکن ان دونوں کو ذرا احساس نہیں تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہائے اس کی مسکراہٹ کیسی ہے؟ مجھے غصے کے باوجود ہنسی آ گئی۔ لعنت ہو تم پر، اب کچھ نہیں بتاؤں گی۔ مت بتاؤ، ہم خود سمجھ گئے ہیں۔ یعنی مسکراتا ہے، اشارے سے سلام کرتا ہے، پھر پیچھے پیچھے آئے گا اور پوچھے گا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس کے بعد؟ اس سے پہلے میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ میں نے فائل اونچی کر کے تذبین کے سر پر مارنی چاہی، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی۔ پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر بولی، مذاق ختم یار۔ یہ بتاؤ تم اب تک خاموش کیسے ہو؟ میرا مطلب ہے تمہاری جگہ اگر میں ہوتی تو پہلے دن وہیں روڈ پر اسے اتنے جوتے لگاتی کہ وہ ساری زندگی کے لیے مسکرانا بھول جاتا۔ کیا تم میں اتنی ہمت نہیں ہے؟ ہمت ہو تو بھی کیا، میں کہاں اسے کچھ کہہ سکتی ہوں؟ میرے بے بسی سے کہنے پر تذبین بھٹک کر بولی، کیا مطلب؟ یار وہ میری آپا کا دیور ہے، اور آپا کے سسرال والے تو یوں بھی بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر انہیں گھر سے نکالنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر میں نے اس لفظ سے کچھ کہا تو پھر آپا بیچاری پر زندگی اور تنگ ہو جائے گی۔ میں نے افسوس کے ساتھ انہیں اصل صورتحال بتائی، پھر باری باری دونوں کو دیکھ کر بولی، اب بتاؤ میں کیا کر سکتی ہوں سوائے اپنے جلنے کرنے کے؟ تم نے اپنی آپا کو بتایا؟ ہاں، لیکن آپا کیا کر سکتی ہیں؟ اور اس کے بارے میں تو آپا بتاتی ہیں کہ بہت ہی منہ پر بدتمیز اور بد لحاظ ہے، اپنے ماں باپ تک کو خاطر میں نہیں لاتا، اور مجھ سے آپا نے ہی کہا ہے کہ میں بالکل خاموش رہوں، اس کی طرف توجہ ہی نہ دوں، لیکن وہ اتنا ڈھیٹ ہے کہ کیا بتاؤں، میری ناگواری سے دیکھنے پر بھی مسکراتا ہے۔ میں سچ مچ روحان سی ہو گئی تو دونوں ٹوکنے لگیں، پاگل ہو تم؟ بھلا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لعنت بھیجو، خود ہی تمہارے رویے سے مایوس ہو کر کہیں دفان ہو جائے گا، ورنہ ہم سے کہو ہم اس کے مزاج ٹھکانے لگا دیں۔ نہیں پلیز، اگر اسے ذرا سا بھی شبہ ہو گیا تو آپا کو بہت تنگ کرے گا۔ میں نے گھبرا کر انہیں منع کیا۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، لیکن وہ میرے رویے سے مایوس نہیں ہوا۔ پتہ نہیں اس کا مقصد کیا تھا، یعنی اچانک اسے مجھ میں کوئی خاص بات نظر آئی تھی یا محض تنگ کرنا مقصود تھا، اور کچھ اور بھی تھا۔ میں بہرحال بہت عاجز آئی ہوئی تھی۔ صبح کالج کے لیے نکلتی تو رستے میں موجود ہوتا، واپس آتی تب بھی اس پر نظر پڑتی، یوں لگتا جیسے وہ سارا وقت میرے ہی انتظار میں کھڑا ہو، اور جس طرح کالج جاتے ہوئے میرا موڈ خراب ہو جاتا تھا، اسی طرح واپسی گھر میں بھی بہت تپی ہوئی آتی تھی۔ اس روز اتفاق سے آپا موجود تھیں، بس انہیں دیکھتے ہی میں شروع ہو گئی، خدا کے لیے آپا اپنے دیور کو باندھ کر رکھیں، کمبخت کو ذرا حیا نہیں ہے، پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے، ایسی سڑی گرمی میں بھی چین نہیں ہے اسے۔ آپا میرے لال ببو کا چہرے کو خاموشی سے دیکھتی رہیں، پھر ان کے سر جھکانے پر میں احساس کر کے خاموش ہو گئی اور قدرے توقف سے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری آپا، اصل میں ابھی اسے دیکھ کر دماغ گھوم گیا، کچھ کہہ رہا تھا۔ آپا نظریں چراتے ہوئے بولنے لگی، زبان سے تو خیر کچھ نہیں کہا، میں
بے سوچے سمجھے بول گئی، پھر احساس ہونے پر فوراً بات بدل گئی۔ آپ کب آئیں اور بچے کہاں ہیں؟ اندر ہیں۔ تو آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ آئیے اندر چلیے۔ میں آپا کے ساتھ اندر آئی تو روفی اور فائزہ آ کر مجھ سے لپٹ گئے۔ ہٹو پرے، دیکھتے نہیں ابھی باہر سے آئی ہے۔ آپا نے بچوں کو ڈانٹا تو میں نے جلدی سے انہیں بازوں کے ہلکے میں لے لیا۔ توبہ ہے آپا، جلادوں کے ساتھ رہ کر آپ بھی جلاد بن گئی ہیں۔ ہاں صبح سے میں بھی دیکھ رہی ہوں، خوامخواہ کا غصہ بچوں پر نکال رہی ہے۔ بھلا ان معصوموں کو کیا قصور؟ اما نے آپا کو ٹوکا تو وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے آپا؟ پھر کوئی بات ہوئی ہے؟ میں آپا کی خاموشی محسوس کر کے ان کے پاس بیٹھی اور جیسے ہی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور رونے لگی۔ آپا، میں پریشان ہو گئی اور اماں کو دیکھا تو وہ بھی آ کر ان سے پوچھنے لگی، کیا ہوا بانو؟ کچھ تو بتاؤ۔ اماں، وہ میرا دیور محمود، آپا روتے ہوئے بولی، پھر ایک دم خاموش بھی ہو گئی۔ ہاں، کیا ہوا محمود کو؟ کیا پھر تمہارے ساتھ بد زبانی کی؟ اماں نے ٹوک کر پوچھا تو وہ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بولی، بد زبانی کے علاوہ اماں اب وہ کہتا ہے کہ میری عالیہ سے شادی کروا دو۔ کیا؟ میں بے ساختہ چیخنے کے ساتھ اچھل پڑی، جبکہ اماں سناٹے میں آ گئی تھیں اور قدرے توقف سے آپا پھر گویا ہوئی۔ میں نے صاف منع کر دیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کا گلا گھونٹ نہیں سکتی، لیکن تم جیسے بدتمیز سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس پر روز دھمکاتا تھا کہ تمہیں بھی اس گھر سے نکال باہر کروں گا۔ وہ کون ہوتا ہے آپ کو گھر سے نکالنے والا؟ غصے میں مجھے اپنی آواز پر کنٹرول نہیں رہا تھا اور اماں بھی میری تائید کرتے ہوئے بولی، ہاں وہ کون ہوتا ہے؟ تم نے طارق سے نہیں کہا؟ آپ کو نہیں پتا ماں، اس گھر میں سبھی اسے دبتے ہیں۔ طارق تو بڑے بھائی ہیں، ماں باپ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں بولتے، لیکن ہم کاہے کو دبیں گے؟ کوئی زبردستی ہے کیا؟ اماں پہلے غصے سے بولی، پھر آپا کو سمجھانے لگی، تم اس معاملے میں پڑو ہی نہیں۔ اب اگر تم سے کہے تو صاف کہہ دینا، تمہارا کوئی اختیار نہیں، جا کر میرے ماں باپ سے بات کرو، آگے ہماری مرضی، ہم ہاں کہیں یا نہ۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپا، آپ اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں، میں نے آپا کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ تبھی روفی اور فائزہ بھوک بھوک چلانے لگے تو اماں کے کہنے پر میں کھانا نکالنے کے لیے اٹھ گئی۔ ظاہر ہے جب اس گھر میں آپا کی حیثیت زخیر لونڈی جیسی تھی، ساس سسر کے علاوہ وہ بیاہی ہوئی نندیں بھی ہر دوسرے دن آ کر آپا پر روب جمانا اپنا حق سمجھتی تھیں، اور چھوٹی نند اور دیور کو بھی لحاظ نہیں تھا، تو ایسے جنم میں اماں ابا جانتے بوجھتے تو مجھے نہیں جھونک سکتے تھے، گو کہ ابھی اس سے باقاعدہ کوئی پیغام نہیں آیا تھا، پھر بھی مجھے دھڑکا لگا رہتا تھا۔ حالانکہ میں یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ اماں صاف منع کر دیں گی، بلکہ اماں کا تو بس نہیں چاہ رہا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے ہی منع کروا دیں۔ پھر بھی جانے کیوں میرے اندر نامعلوم سا خوف گھر کر رہا تھا۔ آتے جاتے اب وہ رستے میں کھڑا ملتا، میں اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ موڑ لیتی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال مجھے زیادہ فکر آپا کی تھی، ہماری انکار کے بعد وہ آپا کو بہت تنگ کرے گا اور اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر اپنے طور پر اماں نے تو آپا کو سمجھا دیا تھا کہ وہ اس معاملے میں نہ پڑیں، لیکن ان کے سسرال والے کچھ زیادہ ہی چالاک تھے، یوں تو انہیں کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن اس کام کے لیے خاص طور پر انہیں نمائندہ بنا کر بھیج دیا۔ جب آپا نے بتایا کہ ان کے ساس سسر نے خاص طور پر اس مقصد سے بھیجا ہے تو سچ مچ اماں چکرا کر رہ گئیں۔ میں کیا کروں اماں؟ آپا مکمل بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی، مجھے ان پر رحم آیا، اور اماں کی تو عقل بالکل کام نہیں کر رہی تھی، مجھے دیکھتی کبھی آپا کو۔ تب میری جو سمجھ میں آیا، میں فوری طور پر خطرہ ٹالنے کی خاطر کہہ دیا، آپا آپ کہہ دیجیے گا کہ اماں نے سوچ کر جواب دینے کو کہا ہے۔ اماں کچھ دیر تک مجھے دیکھتی رہیں، پھر پرسوچ انداز میں بولی، ہاں ایسا ہی کہہ دینا، بعد میں تمہارے ابا سے مشورہ کر کے خود منع کروا بھیجوں گی۔ اس رات میں نے اماں ابا کی باتیں سنی، دونوں بہت فکر مند تھے، ظاہر ہے ہم دونوں بہنیں انہیں یکساں عزیز تھیں، وہ کسی ایک کو دوسری پر قربان نہیں کر سکتے تھے۔ عجیب مشکل تھی، نہ ہاں کر سکتے تھے نہ کوئی تیسرا راستہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہی میوزک کے عالم میں وہ سو گئے، لیکن میں ایک فیصلہ کر کے سوئی تھی۔ اگلے روز میں کالج جانے لگی تو اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مجھے حیرت ہوئی کیونکہ اب تک تو اس کی ترم خانی سے سنتی آ رہی تھی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن یہاں کھڑے ہو کر نہیں۔ میں نے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تو وہ غیر یقینی سے بولا، آپ مجھ سے بات کریں گی؟ ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی نظریں اس پر ٹھہر گئیں تو وہ گڑبڑا کر بولا، میں بائک لے کر آتا ہوں۔ وہ تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا، میں آہستہ قدموں سے اپنے راستے پر چلنے لگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس نے میرے قریب بائک روکی تو میں خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی، وہ کہ اندر سے میں خاصی خوفزدہ تھی، لیکن اس پر بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا، بلکہ میری کوشش تھی کہ میں اس پر حاوی ہو جاؤں۔ اس لیے بات میں نے شروع کی، وہ بھی بغیر کسی تمہید کے، آپا تمہارا پرپوزل لے کر آئی تھی اور اماں ابا کو تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔
وہ بہت شوق سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری آخری بات پر بجھ سا گیا اور دھیرے سر جھکا کر بس اسی قدر پوچھ سکا، کیوں؟ ظاہر ہے میرا بھی وہی حشر ہوگا جو میری آپا کا ہوا ہے، بلکہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے، کیا حیثیت ہے میرے آپا کی تمہارے گھر میں، یہ مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو۔ خود تم نے کبھی انہیں بڑی بھاوج کا درجہ نہیں دیا، اور تمہاری ماں بہنیں جب چاہتی ہیں انہیں نکال باہر کرتی ہیں۔ کم از کم میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بہت مشکل اپنے لہجے پر قابو پا کر آرام سے بات کر رہی تھی، ورنہ تو میں جتنی اس سے متنفر تھی، دل چاہ رہا تھا کہ اس کے منہ پر تماچا مار کر کہوں، تم نے مجھ سے شادی کا سوچا کیسے؟ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے اس طرح سر جھکائے ہوئے کہا تو میں کتنی دیر اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے واقعی حیرت ہو رہی تھی، یعنی اتنا بدتمیز بد لحاظ آدمی میرے سامنے نہ صرف سر جھکائے بیٹھا ہے بلکہ بولتے ہوئے بھی جھجک رہا ہے۔ اس کی کیا گارنٹی کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا؟ میں نے کہا تو وہ فوراً بولا، میرا یقین کریں، تمہارا یقین کر لوں۔ میری طنزیہ ہنسی پر وہ ایک دم سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگا، پھر کچھ رک کر بولا، یہ صحیح ہے کہ میں بہت برا ہوں، بدتمیز ہوں، بد لحاظ اور جانے کیا کچھ۔ ہو سکتا ہے آپ مجھے آوارہ لوفر بھی سمجھتی ہوں، لیکن یہ بھی سچ ہے میں اپنی بات سے کبھی نہیں پھرتا، جیسے چاہے آزما لیں۔ میں خاموش رہی، بھلا مجھے کیا ضرورت تھی اسے آزمانے کی؟ ماں آپا کا خیال آیا تو بغور اسے دیکھنے لگی۔ کیرنگ سے میز کی سطح پر دائرہ بناتا ہوا بہت الجھن میں نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں میں ایسی سوچ کے رنگ تھے کہ اگر میں اسے نہ ملی، اور میں نے تھوڑی سی دیر میں بہت کچھ سوچ ڈالا۔ پھر رات جو فیصلہ کر کے سوئی تھی، اس کے بالکل برعکس میں نے اسے پکار کر کہا، سنو محمود، مجھے تمہیں آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مطلب میں تمہارا یقین کر سکتی ہوں۔ اس کی بجھی ہوئی آنکھوں میں اچانک روشنیاں جگمگانے لگیں اور میں سر جھکا کر واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اماں نے سنا تو انہیں میری دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا، اور آپا نے تو رو رو کر برا حال کر لیا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں ان کی خاطر محمود کے لیے حامی بھرنے کو کہہ رہی ہوں۔ رو رو کر میری منتیں کرنے لگی، خدا کے لیے باز آ جاؤ، مت اپنی زندگی خراب کرو۔ کوئی خراب نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی بھی سنور جائے گی، میں نے اطمینان سے کہا تو وہ جل کر بولی، کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا، کوئی خوش فہمی نہیں ہے مجھے، لیکن آپا اتنا تو ہوگا نا کہ آپ کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ ساس ایک وقت آپ کو بولیں گی، دوسرے وقت میں سن لوں گی۔ میں نے ہنس کر کہا تو اماں سر جھٹک کر وہاں سے اٹھ گئی۔ پھر ظاہر ہے جب اماں اور آپا مجھے سمجھانے میں ناکام ہو گئیں تو انہیں حامی بھرنی پڑی۔ یوں بہت جلد میں آپا کے دکھ بانٹنے ان کے گھر آ گئی۔ میرے ذہن میں واقعی بس یہ خیال آیا تھا کہ آپا کے حصے کی کچھ زیادتیاں میں سہہ لوں گی، لیکن میں تو یہ بھول گئی تھی کہ میں جس کا ساتھ قبول کر رہی ہوں وہ اپنے گھر میں سب سے زور آور ہے، مجھ سے محبت بھی کرتا ہے۔ اولین صبح میری آنکھ شور سے کھلی، میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ غور کیا تو ساس نند ناشتے میں ذرا دیر ہو جانے پر آپا کو ڈانٹ رہی تھی۔ میرا دل چاہا اسی وقت کمرے سے نکل کر آپا کے سامنے ڈھال بن جاؤں، لیکن میں ایک رات کی دلہن بے بسی سے اپنے ہاتھ ملنے لگی۔ پھر محمود کو دیکھا، وہ غالباً اسی شور کا عادی تھا۔ جب بھی اطمینان سے سو رہا تھا، میں نے آہستہ سے اس کا کندھا ہلایا، وہ آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ تب میں نے انجان بن کر پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ شور؟ اس نے ایک لمحہ غور کیا، پھر مجھ سے نظریں چرا کر اٹھتا ہوا بولا، میں دیکھتا ہوں۔ سنیں، آپا کو یہاں بھیج دیجیے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گیا، اور قدرے توقف سے اس کی آواز نے سب کو خاموش کر دیا۔ یہ کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ ناشتہ نہیں ملا تو جاؤ اپنے گھروں کو، یہاں کس حساب سے اتنے دن ڈیرہ جما کر بیٹھ جاتی ہو؟ ہائے ہائے، اس کی اماں نے ٹوکنا چاہا، لیکن اس نے انہیں بھی خاموش کروا دیا۔ بس اماں، بہت ہو گئی، اب یہاں ان کی اجارہ داری نہیں چلے گی۔ اور بھابھی کیا ان کی نوکر لگی ہوئی ہیں؟ چلیں بھابھی، آپ اپنے کمرے میں جائیں، جسے ناشتہ کرنا ہوگا خود ہی بنا لے گا۔ میں نے ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا، آپ حیران پریشان کچھ سہمی ہوئی نظروں سے کبھی ساس نندوں کو دیکھ رہی تھیں اور کبھی اسے، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پہلی بار آپ ڈری سہمی ہوئی اچھی لگ رہی تھی۔ جی، تو کیسا لگا آپ کو ناول؟ اور ناول اچھا لگا ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔